الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال عز وجل: والله يحب المطهرين. وقال سبحانه: ولكن يريد ليطهركم. وقال عز وجل: وثيابك فطهر. وقال سبحانه: لا يمسه إلا المطهرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب يحب الطيب. وفي رواية: يحب الطيب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. अल्लाह ताला जिन बंदों से मोहब्बत फरमाते हैं उनमें से पहला खुशकिस्मत तबका जो एहसान करने वाला है, अल्लाह के मुआमले में भी एहसान, बंदों के मुआमले में भी एहसान, इबादात में भी एहसान, अक़ीदे में भी एहसान, अखलाकियात में, सियासियात में, माशियात में, मुआमलात में, ज़िंदगी के हर शोबे में
جو لوگ احسان کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں۔ دوسرا خوش نصیب طبقہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ تیسرا خوش نصیب طبقہ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اسی سورہ بقرہ کی آیت 222 کا اگلا جملہ ہے، جو لوگ پاکی حاصل کرتے ہیں، پاک رہتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، اپنے جسم کو بھی پاک رکھتے ہیں، اپنی روح کو بھی پاک رکھتے ہیں، اپنے ظاہر کی پاکی کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور اپنے باطن کی پاکی کا بھی خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ اسلام خوبصورت دین ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اسلام پاکیزہ دین ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اسلام صاف ستھرا اجلا ہوا چاند سے بڑھ کر روشن اور واضح اور خوبصورت دین ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو بندہ اسلام کو قبول کرنے والا ہو، مسلمان ہو، وہ بھی پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، اجلا ہوا ہو، روشن ہو، واضح ہو، اس کا ظاہر بھی اس کا باطن بھی۔ چنانچہ گندگی کو، نجاست کو، غلاظت کو، ناپاکی کو اسلام کے اندر پسند نہیں کیا گیا۔ اب تمام عبادات لے لیں، ان تمام عبادات کے اندر آپ کو ملے گا کہ پہلے پاکی کا اہتمام کروایا گیا، اس کے بعد عبادت کروائی گئی۔ آج دیکھیے آپ نماز کی طرف آ رہے ہیں، پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف کیجئے، استنجا کروایا، اس کے بعد وضو کروایا، اس کے بعد وضو کے ساتھ ساتھ مسواک کروائی۔ اب دیکھیں شریعت کی کوئی عبادت ہے، حتیٰ کہ کلمہ طیبہ ہے، جو بندہ مسلمان ہونا چاہے اس کے لیے مستحب یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے، اسے کہا جائے پہلے غسل کرو، غسل کر کے وہ پاک ہو جائے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے اخلاقیات تب پاک ہوں گی جب انسان کا ظاہر اور جسم پاک ہوگا۔ ہمیں بہت بڑا مغالطہ لگا ہے اس حوالے سے، ہم بسا اوقات گندگی میں اور غلاظت میں لتھڑے ہوئے لوگ جو اپنی صفائی اور ستھرائی کا اور پاکیزگی کا، نظافت کا اہتمام نہیں کر سکتے، ہم لوگ ان کے پاؤں چومتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور یہ اللہ کے پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ گندگی میں مبتلا ہیں، جس بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، جب سے لیٹے ہیں اس کے بعد سے نہ وہ بستر کسی نے اٹھایا، نہ اوپر سے اس بزرگ کو کسی نے اٹھایا، اسی طریقے سے زندگی گزر گئی۔ بالوں میں کوئی کنگھی نہیں، بال گندا پراگندہ جڑے ہوئے، سالہ سال اس کے اندر گرد بھی پڑ رہی ہے، دھواں بھی پڑ رہا ہے، ساری گندگیوں کا مجسمہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو پسند ہی اس کو کرتا ہے جو پاک ہو، جو ناپاک ہوگا اس کو اللہ پسند ہی نہیں فرماتا۔ اب سورہ بقرہ کھولیے نظر، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، طہارت حاصل کرنے والا، پاکیزہ رہنے والا،
آپ کو یہ بات اچھی لگے گی کہ آپ کو نماز پڑھانے والا امام، آپ کے سامنے خطبہ دینے والا خطیب، آپ کو واعظ و نصیحت کرنے والا واعظ، آپ کو اللہ کا تعارف کروانے والا شخص گندا ہو، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہوں، اس کے ہاتھوں میں، اس کے ناخنوں میں گند جمع ہوا ہو، اور وہ آپ سے مخاطب ہو، کیا یہ شخص اس بات کا اہل ہے کہ اس کو مسجد کا امام بنایا جائے؟ یہ اس بات کا اہل ہے کہ اس کو مصلی رسول پہ کھڑا کیا جائے؟ کیا یہ اس کا اہل ہے کہ یہ ممبر رسول کا وارث بنے؟ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خوشبوئیں پھوٹا کرتی تھیں، آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی، اس کے باوجود آپ نے مشک و عنبر کو کیوں پسند فرمایا؟ کوئی ضرورت نہیں آپ کو کسی خوشبو کی، آپ کے جسم کے پسینے سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن امت کو طہارت کا اور پاکیزگی اور نظافت کا سبق دینا تھا۔ اور اللہ کی قسم، جس خوشبو کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، اللہ نے ان خوشبوؤں کو دنیا میں بھی اور ان خوشبوؤں کو اللہ نے قیامت کے بعد جنت میں بھی تمام خوشبوؤں کا سردار بنا دیا۔ جسم کی پاکی دیکھیے، وہاں صفائی کروائی، مسواک تک کروائی، یہ فرما دیا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا خوف اور ڈر نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ وہ نماز جو اس وضو سے پڑھی گئی جس وضو میں مسواک کیا گیا، اس نماز کے مقابلے میں جو ایسے وضو کے ساتھ پڑھی گئی جس میں مسواک نہیں ہوئی، 70 گنا اس کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جتنی نظافت ہوگی اتنا اللہ کو بندہ پسند ہوگا۔ یہ جمعے کے دن کیوں اہتمام کروایا گیا ہم سے؟ کیوں سنت قرار دیا گیا کہ جمعے کے لیے آپ پاک صاف ہوں تب بھی غسل کریں؟ سنت ہے۔ آپ اگر پاک ہیں، آپ کو غسل کی ضرورت نہیں، تب بھی آپ اگر مسجد میں آئیں جمعہ پڑھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب حق علی کل مسلم۔ جب اللہ تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، احادیث کی دوسری کتب میں بھی ہے۔ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ طہارت کا اہتمام اسلام میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من المدینہ او مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک دیوار، ایک قبرستان کے پاس سے ایک دیوار تھی، اس کے اندر قبریں بنی ہوئی تھیں، اس کے احاطے میں مکہ میں تھی یا مدینہ میں، راوی کو یاد نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے آواز سنی دو قبروں سے، فسمع صوت انسانین من القبر، قبر سے آپ علیہ السلام نے دو انسانوں کی آوازیں سنی، یعذبان، جنہیں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ رکے، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، کوئی بڑے گناہ نہیں ہے جن کی وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا ہے، یعنی لوگوں کی سمجھ میں وہ بڑے گناہ نہیں ہیں، حقیقت میں وہ کوئی چھوٹے گناہ ہوں گے جن کی وجہ سے عذاب قبر میں لوگ مبتلا ہیں۔ لوگوں کی نظر میں وہ ایسے بڑے گناہ نہیں ہیں، لیکن دو گناہوں کی وجہ سے ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزاتی طور پہ اللہ نے دکھا دیا، آپ نے محسوس کیا، اس کی آواز سنی، پھر آپ نے اپنی امت کو بتایا ان میں سے ایک کو جو عذاب ہو رہا ہے کان یمشی بالنمیمہ، یہ لوگوں میں چغل خوریاں کیا کرتا تھا، ادھر کی بات اٹھائی وہاں پہنچا دی، ادھر کی ادھر پہنچا دی تاکہ ان کے بیچ میں لڑائی پیدا ہو۔ اور دوسرا کان لا یستبرئ، بخاری کے الفاظ ہیں کان لا یستتر،
اور دوسری دو روایتوں میں کان لا یستنزہ مسلم کے الفاظ ہیں، وکان لا یستبرئ سنن نسائی کے الفاظ ہیں۔ تینوں کا مطلب ایک ہے کہ دوسرے قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ زندگی میں پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ آج اس کو بولو نماز پڑھو، کپڑے ناپاک ہیں جی، آؤ بھائی دعا میں شریک ہو جاؤ، کپڑے ناپاک ہیں جی، مسجد کی طرف آؤ، میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ کیسے مسلمان ہو تم؟ جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہ ہے جس کے کپڑے بھی پاک، جس کا بدن بھی پاک، جو بڑی نجاست سے بھی پاک ہو، جنابت سے بھی پاک ہو، چھوٹی نجاست حدث اصغر سے بھی، بے وضوئی سے بھی پاک ہو، فوراً وضو کر دے۔ جب اس کو حدث لاحق ہو، وضو ٹوٹ جائے، کوشش کرے کہ پہلی فرصت میں وضو کرے، اس کے کپڑے بھی پاک ہوں، اس کی جگہ جہاں وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا، کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اگر یہ خود تو پاک ہے، اس کا جسم تو پاک ہے، لیکن جس جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک نہیں ہے، مجھے بتائیے نماز ہوگی؟ جہاں پاکی کا اتنا اہتمام کروایا، یہ سارے دائیں بائیں کی چیزیں سب پاک ہوں گی تو تب اس کے بعد عبادت کی طرف آؤ۔ آپ اگر اللہ کے گھر میں طواف کرنے جا رہے ہیں تو طواف کے چکر بعد میں لگاؤ، پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، وضو کرو۔ آپ اگر نماز میں آ رہے ہیں، ان اللہ تعالی لا يقبل صلاة بغیر طہور، بغیر وضو کے اللہ نماز کو قبول ہی نہیں فرماتے۔ وہ نماز ہی نہیں ہے، وہ طواف ہی نہیں ہے، وہ عمرہ، وہ حج جس میں پہلے وضو کا اہتمام نہ کیا گیا ہو، کوئی عمل ہوگا تو اس کے بعد جا کے ہوگا۔ ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین، اہل قباء ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 108 پڑھ لیجئے، اہل قباء کی اللہ نے تعریف فرمائی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ قباء کی بستی میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو خوب پاکی حاصل کرتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، اور اللہ بھی خوب پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تعجب ہوا، آپ نے اہل قباء سے پوچھا بھی کہ تمہارا ایسا عمل کون سا ہے پاکی کے اہتمام میں؟ اللہ نے بھی تمہاری تعریف قرآن میں کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم قضاء حاجت کی طرف جائیں، اس کے بعد پاکی ہم حاصل کرتے ہوئے پہلے ڈھیلے اور پتھر کا استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں وہاں پانی کی قلت تھی، ایک دو کنووں کے علاوہ پانی نہیں ہوتا تھا، صرف اگر وہ ڈھیلا استعمال کرتے تب بھی کافی تھا۔ لیکن اطمینان تب ہوتا ہے کہ جب پاکی خوب حاصل کر لیں۔ اہل قباء کی اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا، سورہ توبہ کی آیت 108 میں تعریف کر دی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ کاش کہ آج مسلمان کو اللہ طہارت پسند بنائے۔ اس بیچارے مسلمان کا کیا ہوگا جس کو وہ اللہ والا سمجھ کے اس کے پاؤں دبا رہا ہے، وہ اللہ والا بیچارہ خود اپنی پاکی کا اہتمام نہیں کر سکتا، جس گدی پہ بیٹھا ہی رہ گیا، پورا مجسمہ گندگی، پاس آدمی بیٹھ نہ سکے اس سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ایسے نہیں ہوتی تھی، آپ علیہ السلام کی نشست ایسی نہیں ہوتی تھی، آپ کے جسم مبارک کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، اس کے باوجود آپ مشک اور عنبر اور عود استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کے بعد سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے تو باضابطہ حکم دیا کہ مسجد نبوی میں بھی، مسجد حرام میں بھی ہر وقت عود کی لکڑی جلنی چاہیے، دیواروں پہ عود کا عطر ہونا چاہیے۔ ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی گئی جو مسجد کی دیواروں کے اوپر عود کی خوشبو لگایا کرتی تھی، اور جب اس مٹی سے خوشبو کم ہو جاتی تھی پھر دوبارہ اس کے اوپر وہ عود لگایا کرتی تھی۔
کیوں؟ واللہ یحب المطہرین، جو انسان پاکی حاصل کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ کتنا آسان معاملہ ہے، آپ فیصلہ کیجئے۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ اگر میں اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں تو جس طہارت کو اللہ پسند فرماتے ہیں میں اس طہارت کا اہتمام کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ ایک شخص آیا، اس کے جسم پہ کپڑے تھے گندے میلے کچیلے، آپ علیہ السلام نے دیکھا کپڑے بھی پھٹے ہوئے میلے کچیلے، بال بھی بکھرے ہوئے، گندگی سے بھرے ہوئے، گرد و غبار سے اٹے ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ناپسندیدگی کا اظہار فرما کے کہا کوئی ایسا نہیں ہے جو اٹھ کے اس کے کپڑے ٹھیک کر دے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے بالوں میں کنگھی کر کے انہیں درست کر دے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو کیا ہوا، یہ اپنے کپڑے کیوں نہیں دھوتا، اسے کیا ہوا کہ یہ اپنے بالوں کو درست نہیں کرتا؟ من کان لہ شعر فلیکرم شعرہ، جس شخص کے بال ہوں اسے اپنے بالوں کا اکرام کرنا چاہیے۔ بالوں کا اکرام کیا ہے کہ نفاست والے صاف ستھرے ہوں۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ بعض دفعہ ہمیں پگڑی پہننے کا شوق ہوتا ہے کہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سفید کپڑا آپ کو پسند تھا تو سفید پگڑی، سفید کپڑے حضور کو پسند تھے، سفید کپڑے۔ داڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، واجب تک لکھا ہے اہل علم نے، سنت کی بنیاد پہ داڑھی رکھ دی، لیکن اس کے بعد اس پگڑی کا بھی وہ حشر کیا کہ ایک دفعہ پہن لی، اس کے بعد مہینوں تک اس کو دھونا نہیں ہے، اس میں وہ میل کی لکیریں بن گئی، کپڑوں میں میل کی لکیریں بن گئی اور سیاہ دھبے لگ گئے، اور داڑھی کا بھی ایسا کہ اس بیچاری کو کبھی تیل نہیں لگایا، کبھی اس کا اکرام نہیں کیا، اگر مٹی گھس رہی ہے تو گھس رہی ہے، اسی حال میں سوئے، زیادہ سے زیادہ وضو کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو من کان لہ شعر، جس کے بال ہوں فلیکرم شعرہ، اسے اپنے بالوں کا اکرام اور خیال کرنا چاہیے۔ ہم نے اکرام ایک ہی چیز کو سمجھا ہے، کھانے پینے کو۔ آئے آپ کا اکرام کرتے ہیں جی، میں آپ کا اکرام کرتا ہوں، کھانا پینا اکرام ہے۔ اکرام کا مطلب کسی کو عزت دینا، آپ کھانے کی دعوت پہ اس کو بلاتے ہیں، آپ اس کو عزت دے رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بالوں کو صاف کیا، بالوں کا حق آپ نے ادا کیا، آپ نے اپنے ناخن تراشے، ان کا حق آپ نے ادا کیا۔ جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کو پہلے دیکھیں، وہ صرف پاک نہیں صاف ستھری بھی ہونی چاہیے۔ عجیب بات یہ ہے، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو دیکھیے، ان عبادت گاہوں کے راستوں کو دیکھیے، وہ لوگ عبادت گاہوں میں نہیں جاتے، ایک ہفتے کے بعد جاتے ہیں۔ نصارہ اور کرسچن اتوار والے دن صرف اپنے عبادت خانے میں جاتے ہیں، لیکن کبھی جا کے اپنے ملک میں بھی دیکھ لو اس کی نفاست کا اور اس کی نظافت کا اہتمام کتنا کیا جاتا ہے، اور جانے والے کیسے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بیچارہ جو کوئی آدمی کوئی مکینک کا کام کر رہا ہے یا کوئی کسی بھی مشغلے میں ہے، ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے، نماز کا وقت ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، انہی کپڑوں کے اندر دوڑ رہا ہے اللہ کے گھر کی طرف۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کاش کہ ان لوگوں کے پاس یہ سمجھ ہو، آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس ایسے کپڑے الگ ہونے چاہیے جو ان کے کام کاج کے کپڑے نہ ہوں، ثیاب مہنہ، ان کے کام کاج والے اور ان کی روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے کام کاج کے، روزمرہ کے کام کاج کے کپڑے نہ ہوں، ایسے کپڑے پہن کے وہ اللہ کے گھر کی طرف آئیں، اللہ کی عبادت کی طرف آئیں۔ جن کپڑوں کو پہن کے میں ولیمے کی دعوت میں جانا پسند نہیں کرتا، اور جن کپڑوں کو میں پہن کے اپنے گھر والوں کے پاس شام کو جانا پسند نہیں کرتا، جن کپڑوں کو پہن کر میں بازار میں کسی دکان کے اندر جانا پسند نہیں کرتا، مجھے اللہ کا گھر کوئی اتنا خفیف اور ہلکا نظر آ گیا، میں انہی کپڑوں کو اور انہی جوتوں میں اور انہی گندے پاؤں اور ہاتھوں کے اندر میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟
میں عبادت کرنے جا رہا ہوں۔ عبادت کا کوئی سلیقہ ہوتا ہے، عبادت اس کو نہیں کہتے سر سے کسی چیز کو اتارنا، عبادت عشق الہی کا نام ہے، محبت الہی کا نام ہے۔ سب کچھ چھوڑ کے، اپنی دکان، تجارت، بیوی، بچے، سب کچھ چھوڑ کے میں اللہ کے حکم پر اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ جب ایسا کیا جائے یہ ایک عشق اور محبت کا نام ہے، اور عشق محبت میں انسان اپنی جان کی قربانی دیتا ہے۔ کپڑے کیا چیز ہے؟ کاش کہ مسلمان اس بات کو سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظافت کو کتنا پسند فرمایا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نظیف، ان الاسلام نظیف، اسلام صاف ستھرا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی صاف ستھرے ہیں، پاک ہیں۔ یحب النظافہ، اللہ نظافت اور پاکی کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہیں۔ یحب الجمال، یہ روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابہ سے مروی ہے۔ صحیح مسلم شریف کے الفاظ ہیں ان اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے۔ یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ نظیف، اللہ صاف ستھرے ہیں۔ یحب النظافہ، اللہ صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ طیب، اللہ پاکیزہ ہیں۔ یحب الطیب، یحب الطیب، اللہ پاکیزہ شخص کو بھی پسند کرتے ہیں، اللہ خوشبو کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ اللہ سخی ہیں۔ ان اللہ جواد، اللہ سخی ہیں۔ یحب الجود، اللہ سخاوت کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ کریم، یحب الکرم، اللہ تعالیٰ خود لوگوں کے ساتھ کرم کا معاملہ کرنے والے ہیں، کریم ہیں، ان کا نام کریم ہے۔ اللہ بندوں میں بھی اس شخص کو پسند کرتے ہیں جس میں کرم کی صفت موجود ہو۔ فتنظفوا، آپ نے امت کو حکم دیا صاف رہو، اپنے گھروں کو صاف رکھو، اپنے جسم کو پاک رکھو، صاف رکھو، اپنے لباس کو صاف کرو۔ نظفوا ثیابکم، اپنے کپڑوں کو، حتیٰ کہ اپنے استعمال کے جو برتن ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا انہیں بھی پاک صاف رکھو، اور یہود کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو۔ اب سوچیں یہود کے ساتھ مشابہت کیسی ہے؟ اگر آپ اس زمانے کی یہود کا حلیہ دیکھ لیں تو مجھے یہ بتاتے ہوئے مشکل محسوس نہیں ہوگی۔ جیسے آج ہمارے کام کاج کرنے والے لوگ جس حالت میں مسجد میں آتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنی عبادات میں اس انداز سے جایا کرتے تھے۔ آج زمانہ اس قدر بدل گیا کہ یہود نے مسلمانوں والی نظافت اختیار کر لی، اور مسلمان آج عبادت کی طرف، عبادت گاہ کی طرف آتے ہوئے نظافت کا اہتمام نہیں کرتے۔ نماز جمعہ کے لیے آپ علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں، جو صحابہ کام کاج کیا کرتے تھے، گرمی کا موسم، باغوں میں، کھیتیوں میں کام کرنے والے، ان کے جسم سے، کپڑوں کے جسم سے اور کپڑوں پہ پسینے کی بو۔ اب کھجور کی چھال والی مسجد اور تنگ کچی مسجد، اس میں دیکھا کہ صحابہ کرام جو دوسرے ہیں انہیں تکلیف ہو رہی ہے، خود آپ علیہ السلام کو تکلیف پسینے کی اس بو کی وجہ سے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے اس بات کا اظہار بھی فرمایا۔ آپ نے فرمایا کیا ہے تم لوگ آ جاتے ہو مسجد کی طرف لیکن پاکی کا اہتمام، صفائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ پاک تو ہیں، ستھرائی نظافت کا اہتمام نہیں ہے، جس کی وجہ سے ساتھ والے مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی تم میں سے آئے، اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جو بھی بالغ ہے تم میں سے، اور ایک روایت میں جو بھی مسلمان تم میں سے مسجد میں آئے جمعے کے دن، اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہے۔ حالانکہ پوری امت کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ عام حالات کے اندر جمعے کا غسل سنت ہے، ان کے لیے واجب قرار دیا، اس لیے کہ جسم اور کپڑوں کی اس بو کی وجہ سے جو باقی نمازی ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، نظافت کا اہتمام کر کے آؤ۔ اور تو اور آپ ان الفاظ کو دل کی تختیوں پہ لکھیں، من کرامت المؤمن علی اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ اس بندے کا اکرام کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت دیتے ہیں، اور اللہ کے اوپر اس بندے کو عزت دینا لازم ہے۔ حالانکہ آپ کو یہ بات سمجھا دوں، اللہ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، اللہ نے خود اپنے اوپر لازم کیا کہ اس مومن بندے کا اکرام کروں گا جس میں 2 صفات ہوں۔ پہلی صفت نقاء ثوبہ، جو اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھتا ہے، وَرِضَاهُ عَلَى يَسِيرٍ، اللہ نے اس کا اگر تھوڑا سا کچھ دے دیا اس پہ بھی وہ راضی رہتا ہے۔ یہ 2 صفات جس بندے کے اندر ہیں، یہ معجم اوسط طبرانی کی روایت ہے، مسند فیروز الدیلمی کی روایت ہے، بندے کے اندر یہ 2 صفات، اپنے لباس کو پاک اور صاف رکھے، اور یہاں یہ الفاظ استعمال کیے گئے نقاء، صاف شفاف، بالکل اجلے دھلے ہوئے، اور جو اللہ نے اس کو تھوڑا سا دیا، رضاہ علی یسیر، تھوڑا بھی دیا اس پہ راضی رہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت دیں گے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔ اور تو اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، معراج کی رات میں نے جنت میں لوگوں کے گھر دیکھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں اپنی امت کے اعمال اور اس کا اجر دکھایا، اس میں مجھے اس آدمی کا گھر بھی دکھایا جنت کے اندر جو مسجد کے اندر گندگی کے کسی تنکے کو دیکھتا تھا، اس تنکے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا کرتا تھا۔ اس تنکے کے مسجد سے باہر پھینکنے پر اللہ نے جنت میں جو اس کا گھر بنایا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ کے آ رہا ہوں۔ کبھی اس کا اہتمام کیا آپ نے؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مساجد کے اندر خادم ہے، خادم تو اپنا بیچارہ کام کرے گا، صفائی کرے گا، لیکن اللہ کے گھر کی خدمت کوئی کم اعزاز ہے کہ مجھے کیا اس میں شرم اور عار محسوس ہوتی ہے کہ میں بھی اللہ کے گھر کا خادم بن جاؤں؟ اور اگر میں نے کوئی تنکا دیکھ لیا، میں نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی، اس کو اٹھا لیا صرف اس وجہ سے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، ایسا کرنے والے کا جنت میں محل میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اور کئی دفعہ میں نے بیان کیا اس عورت کا واقعہ جو سیاہ عورت تھی، مسجد نبی کی خدمت کیا کرتی تھی، انتقال ہو گیا، جنازے کی اطلاع آپ کو نہیں دی گئی، آپ نے فرمایا مجھے قبر بتاؤ اس کی، اور پھر قبر پہ جا کے آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ امت کی واحد عورت ہے جس کی تدفین کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد کے اندر خدمت کیا کرتی تھی، وہ اللہ کے گھر کی خادمہ تھی۔ پاکی، صفائی اس قدر زبردست، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کا سب سے اعلیٰ ترین، سب سے بلند ترین، سب سے افضل اور بہترین شعبہ اور شاخ وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور اسلام کا سب سے کم ترین شعبہ یہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھایا جائے، ہٹایا جائے۔ اسلام تو اتنا نفاست والا دین تھا، ایک شخص کی اس وجہ سے بخشش کر دی گئی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جس نے صرف راستے میں ایک شاخ دیکھی درخت کی، جو درخت کی وہ شاخ راستے میں مڑی ہوئی تھی، اور اس کا کوئی تنکا اور اس کا کوئی حصہ کسی کی آنکھ میں لگ کے اس آنکھ کو پھوڑ سکتا تھا، اس نے دیکھا اس شاخ کے اس حصے کو توڑ دیا تاکہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، اسے کوئی مصیبت نہ پہنچے، اللہ اس کے اس عمل پہ راضی ہو کے اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا پاکیزہ مسلمان بنائے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، دوسرا طبقہ احسان کرنے والوں کے بعد جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جو پاکی کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ صرف جمعے کے دن ہی، ہمیشہ کم از کم جب آپ اللہ کے گھر کی طرف آئیں، آپ قرآن کے سامنے بیٹھیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا،
دعا میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، مسجد میں دل نہیں لگتا، جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہی 4 چیزیں ہیں ایمان کو پرکھنے کی نشانی۔ کوئی شخص دیکھے کہ اس کے دل میں ایمان کتنا مضبوط ہے، ان 4 چیزوں کے ساتھ اپنے دل کا تعلق دیکھے۔ نماز میں کتنا دل لگتا ہے، دعا میں کتنا دل لگتا ہے، مسجد میں کتنا دل لگتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت میں کتنا دل لگتا ہے۔ موبائل پہ بیٹھ کے رات کو 2 بجے تک یہ نہیں تھکتا، نہ اس کی آنکھیں تھکتی ہیں، نہ اس کے کان تھکتے ہیں، اور نہ اس کے ہاتھ تھکتے ہیں۔ بسا اوقات ہاتھ شل ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، ہل نہیں سکتا پکڑ پکڑ کے، لیکن یہ پھر بھی نہیں تھکتا۔ اللہ کے قرآن کو ہاتھ میں لے کے تھک جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آداب کا خیال ہم نہیں رکھتے۔ زیادہ سے زیادہ وضو کی آگے اگر میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں نا، صرف قرآن مجید کے پڑھنے کے آداب کتنے ہیں تو ایک جمعہ اس کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ معطر ہو کر امام مالک رحمت اللہ تعالی حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو پتہ ہے نا کہ علم کی اور دین کی قدر کتنی ہے۔ قرآن کو دیکھیے، قرآن تو عظیم الشان ہے، حدیث جو قرآن کے برابر نہیں اس کے بعد ہے، اس کا ادب دیکھیے کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ گھر سے نیا جوڑا پہنتے ہیں اور اس نئے لباس کو پہن کے پہلے غسل فرماتے ہیں، اور اس کے بعد مسجد نبوی کی طرف جب آتے ہیں تو عود کی خوشبو لگاتے ہیں، اور ساتھ عود کی لکڑی لا کے اس مجلس میں سلگاتے ہیں۔ وہ جب تک حدیث کا درس چل رہا ہوتا ہے مجلس قائم رہتی ہے، خوشبوئیں معطر رہتی ہیں۔ کسی نے کہا کیوں؟ فرمایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ادب کر رہا ہوں جو مجھ سے ہو سکتا ہے۔ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے استاد امام مالک حدیث کا درس دے رہے تھے، ایک دفعہ یوں ہوئے، پھر یوں ہوئے، اور پیشانی کے اوپر پریشانی کے اثرات ظاہر ہوئے۔ درس ختم ہوا، اشارہ کیا آؤ کپڑا اٹھا کے دیکھو کوئی چیز تو نہیں، دیکھا تو بچھو تھا، 17 مقام پہ اس نے پیٹھ پہ ڈنک مارا۔ حضرت بچھو ڈنک مار رہا ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ فرمایا تکلیف تو ہوئی، بڑی سخت ہوئی، لیکن میرے میں یہ ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے قول کو، آپ کی بات کو بیچ میں ادھورا چھوڑ دوں اور اپنی پیٹھ پہلے دیکھوں کہ پہلی پیٹھ پہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ حدیث کا ادب ہے، پھر قرآن کا ادب کیسے ہوگا؟ پھر اللہ کے گھر کا ادب کیسے ہوگا؟ ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین۔ ایمان والوں کی شان تو یہ ہے جب وہ اللہ کے گھر میں قدم رکھتے ہیں تو خوف سے دہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں کہ ہم کس کے گھر میں جا رہے ہیں۔ ہم نے تو اللہ کی قسم نہ مساجد کا ادب سیکھا، گزرگاہ سمجھ لیا، گزر رہے ہیں، پاؤں مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، کپڑے غلیظ ہیں، سیاہ ہیں، نہیں، یہ ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنے دین کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ہم اپنے مسجد کی قدر دنیا والوں کو دکھا رہے ہیں کہ میری نظر میں عبادت کی اہمیت کتنی ہوتی ہے۔ اسکول جب بچہ جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہمارا جو ابھی نرسری میں داخل ہوا، اس کو ماں کیسے بھیجتی ہے؟ ابھی سمجھدار نہیں ہے وہ، رات کو سونے کے کپڑے تبدیل کرواؤ، اس کا منہ ہاتھ صابن سے دھلواؤ، بال کنگھی کرو، اسکول کے کپڑے پہناؤ، جوتے پالش کر کے پہناؤ۔ کیوں؟ کہ میرا بچہ اسکول جا رہا ہے، اور یہاں سفید ریش 70 سال سے نمازیں پڑھتے ہوئے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اس کا ادب کیا ہونا چاہیے، وہاں جاتے وقت میرا لباس کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے گھر میں داخل ہوتے وقت میری کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ تبھی تو نماز میں دل نہیں لگتا، تبھی تو قرآن میں دل نہیں لگتا۔ بس ایک ٹوٹل ہے جی، پورا کرنا ہے کر دو،
ہم نمازیں پڑھتے ہیں خوف والی، محبت والی نماز نہیں پڑھتے۔ خوف کا مطلب یہ کہ اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، میں نے اگر یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ڈر کے مارے ہم کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت سمجھ کے محبت کے طور پر ہم نہیں ادا کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سجدہ انسان کو تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ قرآن کے ایک جملے نے لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدل دیا، ہم کیوں نہیں بدل رہے؟ اسی کا تیسرا حصہ بیان کر رہا ہوں، ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ جہاں پاکیزگی سے ظاہری جسم اور کپڑے پاک ہوتے ہیں، توبہ سے دل اور اندر روحانیت پاک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں لکھ لیجئے اور دل کی تختیوں پہ نقش کر لیجئے، کسی گناہگار آدمی سے اس کے گناہ کی وجہ سے نفرت نہ کریں، ہو سکتا ہے ابھی وہ توبہ کر کے اللہ کا محبوب بن جائے۔ میرا مستقبل کیسے ہو؟ للہ افرح بتوبۃ العبد، سنن ترمذی کی حدیث دل کو تسکین دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ پہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں۔ مثال دی، ایک شخص اپنی سواری پر، اونٹنی کے اوپر اپنے کھانے پینے کی چیزیں رکھ کے سواری پہ نکلتا ہے، صحرا سے گزرتے ہوئے اس کو نیند آ جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، اس کو بھوک لگی، پیاس لگی، اس کا پانی، اس کا کھانا سب کچھ اس کی سواری میں تھا۔ آنکھ کھلتی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت، اور جب دیکھتا ہے اس کی سواری غائب، سامنے کی طرف صحرا، کھلا صحرا ہے، دور تک اس کی سواری نظر نہیں آ رہی، پیچھے نہیں نظر آ رہی، دائیں بائیں نہیں نظر آ رہی، یہ دوڑتا ہے کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، آخر موت کے انتظار میں یہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ اب بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے میں نے مر جانا ہے۔ اس کی آنکھ بند ہو جاتی اسی حال میں، اور پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو یہ دیکھتا ہے اس کی سواری ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاؤں کے پاس کھڑی ہے۔ کتنا خوش ہوگا، یہ کہے گا دوبارہ زندگی مل گئی، مرنے والا تھا، کتنی خوشی ہوگی اس کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب گناہ کر کے بندہ اللہ کی طرف پلٹ کے توبہ کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے زیادہ اس آدمی کے اوپر خوشی حاصل ہوتی ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بخشنے والا ہوں، میں مہربان ہوں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ شکایت کر رہے ہیں بندے کی کہ انسان تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، یہ کتنا ناشکرہ ہے۔ تجھے اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ اے انسان میں نے تجھے کتنی گندگی سے کتنا خوبصورت کر کے بنایا تھا۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے میں نے بنایا؟ خلقہ من نطفہ، ایک گندے پانی سے، جو کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا نجس، بدن سے نکل جائے تو بدن نجس ہو جاتا ہے، اور جب تک غسل نہ کرے انسان اس وقت تک پاک نہیں ہوتا۔ اتنے گندے پانی کے قطرے سے اتنی خوبصورت شکل بنا دی جس کی قسمیں چار چار اللہ نے کھائیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آج اللہ شکایت کر رہے ہیں ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ، نہ صرف پیدا کیا فقدر، سوار دیا، خوبصورت کر کے بنایا، ثم السبیل یسرہ، پھر زندگی گزارنے کا راستہ آسان کر دیا۔ تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہدایت کو لے لے تو کوئی انسان اپنی عقل کی بنیاد پہ کچھ کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ نے راستے کھولے، کسی کا دماغ کھول دیا، کسی کی آنکھ کھول دی، کسی کے کان کھول دیے، اور مختلف باتیں زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ نے صرف طریقہ نہیں بتایا، آسان بھی کر دیا۔ اس کے بعد موت دی، قبر میں ڈالا، پھر اللہ زندہ کر کے پوچھے گا کہ کیسے رہے، کس انداز سے زندگی گزار کے آئے۔
جب انسان اللہ کی طرف پلٹ کے آتا ہے نا، ساری زندگی گناہوں میں لتڑا ہوا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، خالی دامن ہے، دنیا ساری اس سے نفرت کرنے لگی ہے، لیکن اگر یہ ایک دروازہ کھٹکھٹائے اللہ کا، اللہ کی چوکھٹ پہ آ جائے اور کہہ دے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک قصہ ذکر کر رہا ہوں جس کو امام ذہبی رحمت اللہ تعالی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا، امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی نے تہذیب التہذیب میں نقل کیا، فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، شام ہوتی ہے اندھیرا ہوتا ہے یہ چوری پہ نکل جاتے ہیں، حسب معمول چوری کے لیے نکلے، دیوار پہ چڑھے، صحن پر نظر پڑی ایک نوجوان لڑکی قرآن مجید مصحف کھول کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، دیا جل رہا ہے، اس کی ہلکی سی روشنی میں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھیں؟ اس آیت کو بار بار اس لڑکی نے پڑھنا شروع کیا، ان کے دل پہ وہ چوٹ لگی، اترے وہاں سے روتے ہوئے الآن یا رب، اللہ وہ وقت آ چکا، اب فضیل کے دل کی دنیا بدل چکی ہے، اب اس نے توبہ کا رستہ اختیار کر لیا ہے، اب وہ چور نہیں رہا، اب وہ ڈاکو نہیں رہا، بس اللہ اسے صرف قبول فرما۔ ساری رات مسجد کے اندر روتے ہوئے گزری، صبح قاضی کی عدالت میں گئے اور کہا جس فضیل کے تلاش آپ کو تھی، جس پر آپ نے منہ مانگا انعام مقرر کیا تھا، وہ فضیل آپ کے دربار میں حاضر ہے، قید کر لیجئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، ساری پولیس پکڑنے پیچھے لگی ہوئی ہے، نہیں پکڑ سکی، خود فضیل کیسے آ سکتا ہے؟ کہ اللہ کی قسم فضیل ہوں، اور قرآن کی اس آیت کے ٹکڑے نے بدل دیا ہے۔ تو قاضی نے بھی خوبصورت جملہ کہا، جو اللہ کے خوف کی قید میں آ جائے اس کو زنجیروں کے قید کی حاجت نہیں ہوا کرتی، جسے اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے اسے جیل کے سلاخوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ساری زندگی 6 مہینے حرم مکی میں گزارے، 6 مہینے مسجد نبوی میں گزارے، امام الحرمین کا لقب ملا، قاضی القضات بنے، جو کبھی چور تھا اس کے بارے میں لوگ فیصلے کیا کرتے تھے، آج وہ قاضی بن گیا۔ ایک رات بیٹھے ہوئے تہجد کے وقت اللہ سے عجیب دعا مانگی، اے اللہ 2 باتیں آپ سے مانگتا ہوں اور 2 وعدے آپ سے کرتا ہوں، وہ 2 کام آپ کر لیجئے، ان 2 کاموں کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ، اللہ میرے بیٹے کو، جو اکلوتا ایک ہی بیٹا ہے، اللہ میرے اس بیٹے کو مجھ سے زیادہ نیک بنا۔ ماں باپ بہت بڑی عظیم دولت ہوا کرتے ہیں، دنیا کیا چیز ہے، یہ اللہ کی محبت میں بھی اللہ سے جب مانگتے ہیں تو اللہ نیکی میں بھی میرے بیٹے کو مجھ سے آگے کر دے۔ ہے کوئی دنیا کا ایسا باپ؟ وہ تو کہے گا دنیا ساری دے دے اس کو، عہدے دے دے، رات کا وقت ہے، باپ یہ کہہ رہے اللہ ایک چاہت یہ ہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے زیادہ نیک کر دے، میں کبھی بھی زندگی میں آپ کا جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو ہنس کے مسکرا کے خوشی سے قبول کر لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور دوسری بات اللہ یہ مانگتا ہوں کہ جنت کی بشارت مجھے دنیا میں دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں زندگی بھر کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابھی دعا ہو رہی ہے، باپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے رات کو۔ دیکھیے نا، جب انسان اللہ کے ساتھ صلح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنی عزت اس کو دیتے ہیں۔ کبھی یہ اس وقت ڈکیتیاں کیا کرتا تھا، آج یہ مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے رو کے دعائیں کر رہا ہے۔ ابھی ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے، اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ اٹھ کے تہجد کی تیاری کر رہا ہے اور تہجد کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا تو کہ اللہ 1 منٹ بھی نہیں گزرا، آپ نے اتنی جلدی میری دعا کو قبول کر لیا، میرے بیٹے کو مجھ سے نیک بنا۔ ابھی میں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، تہجد کے مصلی پہ بیٹا مجھ سے پہلے پہنچ گیا۔
اس دعا کا جب بیٹے نے کسی سے تذکرہ کیا ہوگا تو شاگردوں نے کہا، متعلقین نے کہا، حضرت کیسی عجیب دعا آپ نے مانگی، اللہ کی شان یہ بیٹا فوت ہو گیا۔ اطلاع ملی، مسجد میں بیٹھے ہوئے کوئی دوڑتا ہوا آیا، حضرت آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا الحمدللہ۔ حضرت بیٹے کا انتقال ہو گیا، اکلوتا بیٹا ہے اور نوجوان ہے اور دیندار ہے، فرمایا الحمدللہ۔ آپ الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس وقت تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ فرمایا الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کے حق میں جو دعا کی تھی، اللہ نے اس دعا کا ثمر مجھے خود دکھایا، تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ میرے بیٹے کو مجھ سے زیادہ نیک تو بنا دے، میں آپ کی ہر فیصلے کو خوشی سے تسلیم کروں گا۔ تو آج میں کیسے اللہ کی شکایت کر سکتا ہوں؟ میں اللہ کے اس فیصلے کو خوشی سے مسکرا کے اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہوں اور اپنی دوسری دعا کی قبولیت کا انتظار کر رہا ہوں، اللہ اسے بھی قبول فرمائے، اللہ موت سے پہلے مجھے جنت کی بشارت دنیا میں دے دے۔ توبہ کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، دوسرا طبقہ خوش نصیب جس سے اللہ کو محبت ہے وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ ویحب المتطہرین، جو پاکی حاصل کرنے والے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہمیں ظاہر کی پاکی بھی نصیب فرمائے، اللہ باطن اور دل کی توبہ بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔